ویلکم بیک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 بڑے مسائل اور ان کا حل ڈسکس کریں گے جن کا سامنا ایک اسکول پرنسپل کو، ایک اسکول ہیڈ ماسٹر کو یا اسکول مینجمنٹ کو رہتا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کارکردگی کا، اساتذہ کی کارکردگی کا۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو سنتے ہیں تو میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ 10 لوگوں کا کام اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن 10 لوگوں سے کام لینا بہت مشکل کام ہے۔ تو اساتذہ کی کارکردگی سب سے بڑا ایشو ہے، اور پھر اس کے بعد ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹائم پہ نہیں آ رہی ہے، اگر ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اساتذہ کی حاضری اور وقت کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے بایو میٹرک سسٹم متعارف کریں۔ دیکھیں، اب آپ کہیں گے اس پہ تو خرچہ آتا ہے، اس پہ تو فائنینشیل بینیفٹ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کیسے بیئر کیا جائے گا، ہمارا اسکول تو اتنے خرچے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر موٹیویشن دیں، ان کے ساتھ سیشن رکھیں، ان کو بارہا اس بات پہ پابند کریں کہ وہ وقت کی پابندی کریں۔ تو اگر تو موٹیویشن سے کام چل رہا ہے تو اس سے چلائیں۔ اگر آپ کا اسکول پیسے اتنے ہیں، فائنینشیل مضبوط ہے، تو پھر بایو میٹرک رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں اسکول کے ڈسپلن کو کافی انہینس کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر اس میں آ جائیں، بایو میٹرک والے سسٹم میں آ جائیں۔ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ بار بار سیشن کریں، یاد دہانی کرائیں، ٹھیک ہے نا۔ تنخواہ میں کٹوتی کریں، ان کو سزا کے طور پر یہ انشور کریں کہ اگر آپ ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اور ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے وہی بات، تربیتی ورکشاپ رکھیں، ان کے ساتھ سیمینار رکھیں، اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کے ساتھ میٹنگز رکھیں، ان کے مسائل کو سنیں، شکایات کو نہ سنیں، ان کے مسائل کو سنیں۔ دیکھیں، شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ ہے کہ ٹیچر اے آتی ہے آپ کے آفس میں اور کہتی ہے کہ ٹیچر بی جو ہے وہ اچھا نہیں پڑھا رہی۔ تو ٹھیک ہے سر، اچھا نہیں پڑھا رہی، میڈم آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ اچھا نہیں پڑھا رہی تو پھر آپ بتائیں کہ اچھا پڑھانا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ اچھا پڑھانا کیا ہوتا ہے تو آپ کو ایک نئی سیکھ ملے گی، آپ کچھ نیا سیکھیں گے۔ اور اگر وہ نہیں بتا پاتی تو وہ یہ شکایت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے مسئلہ سننا ہے تاکہ آپ ان کا حل نکال سکیں۔ اب دوسری بات ہے طلباء کے نظم و ضبط اور تعلیمی کارکردگی۔ اگر بچوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے اور اگر بچوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، دوسرے مہینے لکھ لیں، دوسرے مہینے والدین اپنا بچہ لے جائیں گے آپ کے اسکول سے، واپس لے جائیں گے، کسی اور اسکول میں لے جائیں گے۔ ٹرن اوور ریشو ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی والدین اپنا ایکشن لیں گے، اپنے بچے کو نکال لیں گے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ طلباء کی حاضری یقینی بنانے کے لیے ان کے والدین کو روزانہ یا ہفتہ وار رپورٹ دیں، ٹھیک ہے نا۔ والدین کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کے ڈسپلن کی رپورٹ دیں، ان کی تعلیمی کارکردگی کی رپورٹ دیں۔ آپ کا بچہ ہفتے میں، مہینے میں اتنی دفعہ آیا ہے اور اس کی یہ تعلیمی کارکردگی ہے، اور اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو شاید بہتری آ جائے۔ خراب رویے اور غیر اخلاقی سرگرمیوں پر سخت ڈسپلن پالیسی بنائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے اسکول کی پالیسیاں نہیں بنی ہوئی، ڈسپلن پالیسی نہیں ہے، حاضری کی پالیسی نہیں ہے، غیر حاضری کی پالیسی نہیں ہے، فیس کی پالیسی نہیں ہے، والدین کے ساتھ سیشن رکھنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اگر اینول پلان نہیں ہے تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ آپ کو ڈسپلن کی پالیسی بنانی پڑے گی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو اس کا حل کیا ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ پالیسی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ تو حالات اور واقعات کے اوپر ہیں نا، جو مسئلہ ہو گیا منہ دھر کے بیٹھے رہیں، کیا کریں گے اب۔ لیکن اگر پالیسی بنی ہوئی ہے، وہ گائیڈ کرے گی کہ اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایفرٹ لگے گی، محنت لگے گی، خود نہیں کر سکتے کسی کی خدمات لیں، بنائیں۔ اگر چلنا ہے، اگر آج حالات حاضر میں کام کرنا ہے تو پھر کوشش کرنی پڑے گی۔ دوسرا طلباء کو، اور پھر ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے طلباء کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کریں، ڈیبیٹس رکھیں، اسپورٹس گالا کرائیں، آرٹ سیشن لیں۔ محنت طلب تو ہے لیکن پھر پروڈکٹیو بھی ہے، آؤٹ پٹ بھی آئے گی، نظر آئے گا۔ اسکول کے بچے جب آپس میں بات کریں گے، جب ان کی چیزیں سوشل میڈیا پہ جائیں گی، جب ڈیبیٹس کی ویڈیو بنے گی، جب اسپورٹس گالا ہوگا اور معاشرتی گیدرنگ ہوگی، لوگ آئیں گے، آرٹ سیشن رکھیں گے، لوگ آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ فری کی گڈ ول ہے، فری کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، تو کریں، اس پہ کوشش کریں، اس سے بہتری آئے گی۔ اور تیسرا مسئلہ ہے والدین کے ساتھ روابط اور توقعات کا دباؤ۔ دیکھیں، اگر والدین آپ سے توقعات رکھتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ یہ دباؤ کا لفظ میرے خیال سے کہیں بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے پے کر رہے ہیں، آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہر ماہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا انعقاد کریں تاکہ والدین کو ان کے بچوں کی کارکردگی سے آگاہ کیا جا سکے۔ والدین کے ساتھ مؤثر رابطے کے لیے اسکول کا کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں، آپ ای میل گروپ بنا لیں، ای میل سسٹم بنا لیں، ایس ایم ایس سسٹم بنا لیں۔ اب ہر چیز مل جاتی ہے، ایس ایم ایس سسٹم مل جاتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپ بنانا آسان ہے، فیس بک پہ گروپ بنانا آسان ہے۔ تو جو آپ کے سراؤنڈنگ میں پاسبلٹی ہے آپ اسی سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں۔ اگر واٹس ایپ نہیں چلتا آپ کے علاقے میں، آپ کے پاس آسانی نہیں ہے، تو آپ ایس ایم ایس سروس لے لیں، ایس ایم ایس سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس کمپنیاں ہیں یہ آپ کو ایس ایم ایس بلک ایس ایم ایس دے دیتی ہیں، آپ ان سے پرچیز کر لیں۔ دوسرا، والدین کی توقعات اور اسکول کی پالیسیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پالیسی گائیڈ بک بنائیں۔
اگین وہی بات ہے، جب تک آپ پالیسیاں نہیں بنائیں گے تو آپ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اور والدین کے مسائل اور شکایات کو سننے کے لیے مخصوص دن یا ہاٹ لائن مقرر کریں. اب ہاٹ لائن کا تو پھر خرچہ آئے گا، آپ ایک دن مقرر کر لیں جس میں پیرنٹس کو پتہ ہو کہ اس دن ہم جا کے اسکول، جیسے وہی پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم رکھ لیں، اس دن مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بات کریں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کا حل ڈھونڈیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بہتری آئے گی، اسی سے بہتری آئے گی. اور مالیاتی اور انتظامی چیلنجز تو ہیں. دیکھیں فائنانس سب سے بڑا ایشو ہے، پیسہ کا ہونا آپ کے ادارے کو بہتری کی طرف لے جائے گا، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بڑا ایشو ہے. فیسیں دینی ہے، بل دینے، یوٹیلٹی بل دینے ہیں، سب کچھ ادا کرنا ہے. اگر تو چیزیں ٹائم پہ نہیں آ رہی تو مسائل بڑھ جائیں گے. تو فیس جمع کرنے کے لیے آن لائن فیس سسٹم متعارف کریں، بینک کے ساتھ لائزون کر لیں تاکہ والدین بر وقت فیس جمع کرا سکیں اور آپ کے لیے آسانی ہو. اور اس کے بعد اسکول میں فنڈ ریزنگ کا کوئی پروگرام بنے، بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ ڈونیشن، چیریٹی ایونٹس کا انعقاد کریں تاکہ وہ سیکھیں. دیکھیں ہر بچہ مہینے میں صرف 1 روپیہ دے دے تو اگر 300 بچہ بیٹھا ہے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 300 روپے. اب آپ پوچھیں گے کہ ان 300 روپے کا کیا آ سکتا ہے. دیکھیں آپ کے بچے کو، پہلی بات آپ کے بچے کو تو میسج چلا گیا کہ یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، ایک اچھے معاشرے کے لیے وہ ڈونیشن دینا سیکھے گا، وہ چیریٹی دینا سیکھے گا. اس کے بعد اگر وہ 300 روپیہ آپ جائیں مارکیٹ میں ایک پودا لے آئیں، آپ کوئی بھی پودا لیں، آپ گلاب کا پھول لیں، آپ کوئی بھی درخت کا پودا لیں، اسے لگائیں، یہ کتنا بڑا میسج ہوگا. اس نے 2 پیغام سیکھے، ایک اس نے ڈونیشن سیکھی، چیریٹی سیکھی، دوسرا اس نے کیا سیکھا آپ کے سامنے ہے، صرف 300 روپے میں ہو جائے گا. اتنے سارے آئیڈیاز ہیں، کام ہو سکتا ہے، میسج جا سکتا ہے، بٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اگر کمزور مالی حالات والے بچے آپ کے پاس ہیں تو ان کے لیے اسکالرشپ، آسان قسطوں میں فیس ادا کرنے کا نظام بنائیں. اسکول میں دستیاب وسائل کا بہتر استعمال کریں، غیر ضروری اشیاء یا اخراجات کو کم کریں تاکہ اسکول کے اوپر جو مالی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے. اور آخری مسئلہ جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں، آج جو ہم ڈسکس کرنے والے 5واں مسئلہ وہ ہے حکومت کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ پالیسیوں کو دھیان میں رکھنا. دیکھیں حکومت کی تعلیمی پالیسیوں اور قوانین پر نظر رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ماہر ہونا چاہیے، ماہر تعلیم ہونا چاہیے، یا قانونی مشیر ہونا چاہیے. یا اگر آپ اتنا فائنینشلی پے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو خود اپڈیٹ ہونا پڑے گا. اسکول کی رجسٹریشن، اس کے قانونی معاملات اور ان کے حکومتی دفاتر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے. اساتذہ اور عملے کے حقوق کو مد نظر رکھیں، اس پہ پالیسی بنائیں، اس کے اسٹرکچر کو بہتر کریں. ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہو. آپ کو اسکول میں اس وقت کون سا مسئلہ درپیش ہے آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ.